السلام علیکم ویورز، TPW ٹی وی لاہور سے میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان امتیاز شیخ۔ ناظرین کرام، ڈسٹرکٹ لاہور آفس میں آج ایک پروگرام انعقاد کیا گیا جس میں صحافت سے وابستہ لوگ، لکھاری لوگ جسے شاعر بھی کہا جاتا ہے اور کنٹینٹ رائٹر بھی کہا جاتا ہے، ان کے درمیان ایک سیشن ہو رہا ہے، اویئرنیس دی جائے گی محکمہ بہبود آبادی کے حوالے سے۔ ان کے ساتھ سیشن کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لکھنے والے لوگ یہ بھی لکھ سکیں کہ محکمہ بہبود آبادی اس وقت کیا کام کر رہا ہے، کیا سروسز پرووائڈ کر رہا ہے اور عام پبلک کو محکمہ بہبود آبادی کا کیا فائدہ پہنچنے والا ہے۔ آج کے اس پروگرام میں کیا ہونے جا رہا ہے، میرے ساتھ رہیے گا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق اللہ العظیم۔ کلینکل سروس ہے، اس کے لیے ہمارے جو بلائی مراکز اور جو ہمارے آؤٹلٹس موجود ہیں وہ اب آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں اور اس کی ہم لوگ تشہیر بھی کرتے رہتے ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹیو سیشن کا ایک مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کے اپنے عوام میں جس کے ساتھ بھی کانٹیکٹس ہیں، آپ انفلوئنشیل پیپلز ہیں، اوپینین میکرز ہیں، آپ لوگ ہمارے پیغام کو زیادہ سے زیادہ اچھے طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکیں اور تاکہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کی جو ماں بچی کے صحت کے حوالے سے بڑا جسٹیفائڈ ہے، اور اس سے پہلے کچھ مذہبی حوالے سے کچھ تھے، ابہام تھے، وہ بھی اب جو ہمارے علماء کرام کے ساتھ آج بھی ہمارا ایک سیشن تھا اور ہماری ریگولر ایکٹیویٹی ہے علماء کرام کے ساتھ، وہ بھی اب ایسے نہیں ہیں، وہ بھی مصلحت کے تحت اور ٹیمپریریلی اور ماں بچی کے صحت کے حوالے سے وہ لوگ بھی کنونسڈ ہیں کہ فیملی پلاننگ جو ہے وہ ٹیمپریریلی اگر اس کی ضرورت پڑے اپنے وسائل کے مطابق اپنے کنبے کو رکھنے کے لیے تو وہ جسٹیفائڈ ہے اور اس کی اجازت ہے۔ تو آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے کہ اپنے حلقہ احباب میں ہمارے پیغام کو جتنا پہنچا سکیں۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ جناب صدیقی صاحب۔ تو محکمہ بہبود آبادی کے اغراض و مقاصد سے آپ بخوبی آگاہ ہیں۔ مزید روشنی ڈالنے کے لیے چیئرمین یہ جناب ڈسٹرکٹ آفیسر مظہر اقبال صاحب تشریف لائیں گے اور اپنے محکمہ کے حوالے سے آپ کو بریف کریں گے۔ جناب مظہر اقبال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین حاضرین درجہ بدرجہ سب کو خوش آمدید۔ اب جو یہاں پہ ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک پروگرام UNFPA کے انڈر ہو رہا ہے جو کہ ہر سال ہوتا ہے۔ UNFPA کیا ہے؟ یونائٹڈ نیشن فنڈ فار پاپولیشن ایکٹیویٹیز۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو UNO ہے کسی ایک ملک کے پیسے نہیں ہے، تمام ملکوں کے ان کے مطلب ان کی ایک فیصد تناسب کے حساب سے سارے ملک ایک فنڈ اکٹھا کرتے ہیں، پھر جہاں جہاں وہ فنڈ چاہیے ہوتا ہے وہاں پہ تقسیم ہوتا ہے۔ محکمہ بہبود آبادی 1965 سے پاکستان میں کام کر رہا ہے، باقاعدہ ایوب خان کے دور میں۔ تو آپ کے علم میں ہے کہ جب 1972 میں مردم شماری ہوئی، 1951 میں پہلی ہوئی، پھر 1961 میں، پھر 1972 میں، تو اس میں جو پاپولیشن گروتھ ریٹ تھا وہ 3.72% ہو گیا۔ تو اس پاپولیشن گروتھ ریٹ کو کم کرنے کے لیے
محکمہ بہبود آبادی کو ہنگامی بنیادوں پر کام کرنے کا کہا گیا. تو اگر ہماری جو آج پاپولیشن گروتھ ریٹ 1.98 ہے یا 2 ہے، اس کے حساب سے ہم جو آج آبادی ہے 25 کروڑ کے لگ بھگ، اگر 1972 کے جو 3.72% تھی تو ہم آج جو ہے وہ 50 کروڑ ہوتے. تو آپ دیکھ لیں کہ محکمہ بہبود آبادی کام تو کر رہا ہے، لیکن اس میں وسائل، افرادی قوت کی کمی اور بہت سے ایشوز ہیں جس سے یہ اپنے ٹارگٹس اچیو نہیں کر سکا. اگر ہم دنیا کی آبادی دیکھیں تو تقریباً 8 ارب 5 کروڑ کے لگ بھگ ہے، اور دنیا کی آبادی میں ہر سال 0.88% کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہم 1950 میں جائیں تو وہاں جو ہماری پاپولیشن گروتھ ریٹ تھی دنیا کی وہ 2% تھی. اب 1% پر ہم آ چکے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا کی آبادی ہر 12 سال کے بعد 1 ارب کا اضافہ ہو رہا ہے. تقریباً 88 جو ہے نا 8 کروڑ 8 لاکھ 80 لاکھ جو ہے وہ ہر سال میں ہم آبادی میں اضافہ کر رہے ہیں. یعنی آپ یہ سمجھیں کہ ایک پاکستان کا تیسرا حصہ ہر سال جو ہے وہ اضافہ ہو رہا ہے. تو اگر آبادی میں ایسے ہی اضافہ ہوتا رہا تو 2050 میں دنیا کی آبادی 10 ارب کے لگ بھگ ہو جائے گی، جو کہ ایک لمحہ فکری ہے. اگر ہم دیکھیں تو پچھلے سال چائنا نمبر 1 پر تھا، تو اس سال انڈیا نمبر 1 پر ہوگا آبادی کے لحاظ سے. انڈیا کی آبادی 1 ارب 43 کروڑ ہے، اور جو ہے چائنا کی آبادی 1 کروڑ 42 لاکھ 57 ہزار ہے. 1 ارب 42 کروڑ 57 لاکھ. اب یعنی کہ انڈیا کا جو TFR ہے، ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ، وہ تقریباً 2 ہے، اور جو چائنا ہے اس کا -0.02، یعنی اس کا بہت کم، سوری 1.3. اور جو انڈیا کا پاپولیشن گروتھ ریٹ ہے وہ 0.8% پر اینم ہے، اور جو چائنا ہے وہ نیگیٹو میں چلا گیا ہے، 0.02% نیگیٹو. امریکہ کا 5.5% اضافہ ہو رہا ہے، جو دنیا میں تیسرے نمبر پر ہے آبادی کے لحاظ سے. انڈونیشیا جو آبادی کے لحاظ سے نمبر 4 پر ہے، 27 کروڑ 75 لاکھ اس کی آبادی ہے، وہ 0.74% کے حساب سے اضافہ ہو رہا ہے. پاکستان کی آبادی 24 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار، جو یہ 2020-23 کی سینسس ہوئی ہے. اور پاکستان کا جو اینول گروتھ ریٹ ہے وہ 1.98% ہے، تقریباً 2. اگر ہم دیکھیں کہ ایک جو کلومیٹر ہے اس میں کتنی آبادی رہ رہی ہے، تو سب سے زیادہ انڈیا کی ہے، 481 افراد 1 کلومیٹر کے اندر رہ رہے ہیں. چائنا کی ہے 152 افراد، امریکہ کے 37%، انڈونیشیا کے 153، اور پاکستان کے تقریباً 316 افراد 1 کلومیٹر کے ایریا میں رہ رہے ہیں. اسے ہم کہتے ہیں پاپولیشن ڈینسٹی، گنجانی آبادی، یہ ہم کہتے ہیں. اگر ہم دیکھیں TFR تو انڈیا کا 2 ہے، اور چائنا کا 1.2 ہے، انڈونیشیا کا امریکہ کا 1.7 ہے، انڈونیشیا کا 2.1 ہے، اور پاکستان کا 3.3. 3.3 کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ٹوٹل فرٹیلیٹی ریٹ ہوتا ہے کہ 15 سے 49 سال کی شادی شدہ خواتین جو ہیں وہ آن دا ایوریج 3.3 بچے یعنی ان کے ہوتے ہیں. ایوریج کسی کے 5 ہوں گے، کسی کے 2 ہوں گے، کسی کے 3 ہوں گے، تو ایوریج جو ہے وہ 3.3 بن رہی ہے. تو اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے؟ MMR کہتے ہیں کہ دنیا میں 1 لاکھ خواتین میں سے 223 مائیں مر جاتی ہیں دوران زچگی، اور پاکستان میں 186 مائیں مر جاتی ہیں 1 لاکھ میں سے بچے کی پیدائش کے دوران. ایسے جو انفینٹ موٹیلیٹی ریٹ ہے، جو بچے 1 سال سے کم عمر میں مر جاتے ہیں، وہ 1000 میں 26 ہیں پوری دنیا کے، اور پاکستان میں کتنے ہیں؟ 55. ایک بچے جو 1000 جو بچے پیدا ہوتے ہیں
اس میں سے 55 بچے اپنا پہلا سال پورا نہیں کرتے بلکہ مر جاتے ہیں۔ وہ کیوں کہ جب ماں کے ہاں بار بار بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ ماں کمزور ہو جاتی ہے، خون کی کمی اور بیماریاں لگ جاتی ہیں، اور اس سے جو بچے ہیں وہ بھی کمزور پیدا ہوتے ہیں، اور مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ نہیں پلا پاتی۔ ٹھیک ہے، اس سے کیا ہوتے ہیں، بچے کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ بیماریوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے اور مر جاتے ہیں۔ پاکستان کی آبادی 1951 میں صرف 3 کروڑ 37 لاکھ تھی، جو کہ اب 241 ملین 24 کروڑ 14 لاکھ ہو چکی ہے، اور پنجاب کی آبادی 12 کروڑ تقریباً 13 کروڑ کے قریب ہے، پونے 13 کروڑ۔ محکمہ بہبود آبادی نہ کہ فیملی پلاننگ کی سہولیات دے رہا ہے بلکہ ماؤں اور بچوں کی عام بیماریوں کا مفت علاج کر رہا ہے۔ اس میں ہماری ادویات فری ہیں۔ ہمارے یہاں پہ لاہور میں 86 سینٹر ہیں اور پورے پنجاب میں 2100 سینٹر ہیں، یعنی کہ لاہور کے اگر ہم دیکھیں تو 274 یونین کونسلز ہیں، لیکن ہم صرف 86 میں کام کر رہے ہیں۔ باقی این جی اوز کی ہیلپ ہمارے ساتھ ہے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہے، سوشل ویلفیئر ہے، ایجوکیشن ہے۔ تو محکمہ بہبود آبادی اویئرنیس پروگرام کرواتا رہتا ہے، جس میں ہماری سائیکالوجسٹ مختلف سکولز میں کالجز میں جا کر بچوں کو اور بڑوں کو لیکچرز دیتی ہیں فیملی پلاننگ کی اہمیت کے، ان کی اپنی جو پرسنل ایشوز ہیں، ہائیجین کے ایشو یا سائیکی کے ایشو جو ہیں وہ ایڈریس ہوتے ہیں وہاں پہ۔ اس کے علاوہ ہمارے موبائل سروس یونٹ ہیں، جہاں پہ محکمہ بہبود آبادی کے سینٹر نہیں ہیں یا ہیلتھ کے سینٹر نہیں ہیں فار فلنگ ایریاز میں، تو وہاں ہماری ایک ماہر لیڈی ڈاکٹر MS ٹو گاڑی پر وہ ان کے ڈور سٹیپ پر محکمہ بہبود آبادی کی سہولیات فراہم کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ہر جو ہمارا فلاحی مرکز ہے اس میں 5 لوگ ہوتے ہیں۔ میل جو پاپولیشن ہے اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس میل سٹاف ہے، اور فیمیل جو پاپولیشن اس کو ایڈریس کرنے کے لیے ہمارے پاس فیمیل سٹاف ہے، یعنی کہ فیمیل سے فیمیل بات کرتی ہے فیملی پلاننگ کے متعلق، اور میل سے میل بات کرتا ہے فیملی پلاننگ کے متعلق۔ اور انچارج جو ہماری ہے LHV کے ایکولنٹ، اس کا ہم FWW کہتے ہیں، فیملی ویلفیئر ورکر، وہ کام کرتی ہے۔ تو کسی قسم کا بھی ایشو ہو، تمام ہماری جو کونٹرسیپشن ہے یا مانع عمل ادویات ہیں یا ہماری جو باقی ادویات ہیں وہ بالکل فری آف کاسٹ ہیں، کسی قسم کی کوئی پرچی نہیں، کوئی فیس نہیں ہے۔ تو ہمارے آفیشیل ٹائمنگ وہی ہیں، لیکن ہمارے NGO سے بھی رابطے ہیں، ہمارے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو ایوننگ ٹائم میں ہاسپٹل کھولتے ہیں، وہاں بھی ہمارے سینٹر ہیں۔ لاہور میں اگر 86 سینٹر ہیں تو 50 کے قریب جو سینٹر ہمارے ہیں وہ مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلس اور سرکاری ہاسپٹلس میں ہیں، تاکہ وہاں جو لوگ آئیں وہ ساتھ ساتھ اپنی میڈیسن کے ساتھ ساتھ یا ہیلتھ ایشوز کے ساتھ ساتھ فیملی پلاننگ کی سہولیات بھی وہاں سے حاصل کر سکیں۔ اور NGOز بھی ہیں، کچھ ہمارے پروجیکٹ چل رہے ہیں علماء کے ساتھ، یعنی ملتان کے علاقے میں علماء کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں، جو جمعے کا خطبہ اس میں فیملی پلاننگ کے متعلق وہ بتاتے ہیں، کم از کم اتنا تو بتاتے ہیں کہ ماں اپنے بچے کو کم از کم 2 سال تک دودھ پلائے اور اس دوران نیکسٹ پریگننسی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر اتنا بھی ہمارا وہ پیغام پہنچا رہے ہیں تو ہمارے لیے بہت ہیلپ فل ہے۔ تو جب آبادی میں بے ہنگم اضافہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، بے روزگاری میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہیں کرائم میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو آپ کی ہیں ماحولیات وہ خراب ہو جاتی ہے۔ پھر آپ کی کلائمیٹک چینجز جو ہیں، اچانک بارش آ جانا، اچانک پانی آ جانا، سیلاب آ جانا، وہ اس کا کیا وجہ ہے کہ آبادی میں اضافہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ہیٹ میں اضافہ ہوتا ہے، تو پھر آپ کے جو ہوتے ہیں گلیشیئر وہ پگھلتے ہیں تو سیلاب آتے ہیں، یا اس قسم کے سمندروں میں طوفان آ رہے ہیں۔ تو یہ سارے آبادی میں بے ہنگم اضافے کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنے وسائل اور آبادی میں توازن رکھنا ہے۔ مجھے امید ہے کہ میری اتنی باتیں آج کے لیے کافی ہیں، تو باقی آپ لوگ جو ہیں وہ اس کو کنٹینیو رکھیں۔ تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہمارا پیغام آپ کے ذریعے، آپ کی جو قلم ہے اس کے ذریعے اخبارات تک اور عوام تک پہنچے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ جناب مظہر اقبال صاحب، آبادی کے بہاؤ اور دباؤ کے وجہ سے جو نقصانات ہو رہے ہیں ان پہ روشنی ڈال رہے تھے۔
تو ہم شاعر حضرات یہاں سب جمع ہیں آج، ہمیں بھی چاہیے اس پیغام کو کسی نہ کسی حوالے سے شعر میں یا نثر میں دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، یا زبانی کلامی جس طرح بھی ہو سکے محکمہ بہبود آبادی کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہیے۔ تو گفتگو کا سلسلہ اختتام پذیر ہوا، اب ہم باقاعدہ مشاعرے کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا ہے خاندان میں بچے ہوں کم سے کم، اچھا ہے خاندان میں بچے ہوں کم سے کم، یوں دور ہو ہر ایک پریشانی ہر ایک غم، یوں دور ہو ہر ایک پریشانی ہر ایک غم، رفتار یہ تو غیر مناسب ہے صاحبو، رفتار یہ تو غیر مناسب ہے صاحبو، تعداد نو نہال نہ بڑھاؤ دم بدم، تعداد نو نہال بڑھاؤ نہ دم بدم، زوجہ سے میں نے رات گزارش یہی تھی کی، زوجہ سے میں نے رات گزارش یہی تھی کی، آؤ نہ خوابگاہ میں زلفوں کو دے کے خم، آؤ نہ خوابگاہ میں زلفوں کو دے کے خم، اور اس مہنگائی میں تو ضروری ہے احتیاط، بیوی کی سمت جاتے ہوئے روک لو قدم، بیوی کی سمت جاتے ہوئے روک لو قدم، اولاد پیاری چیز ہے وقفہ بھی ہے ثواب، اولاد پیاری چیز ہے وقفہ بھی ہے ثواب، اچھا ہے اس زمانے میں رہ جائے کچھ بھرم، اچھا ہے اس زمانے میں رہ جائے کچھ بھرم، اور سیکھا ہے آفتاب نے دنیا کو دیکھ کر، سیکھا ہے آفتاب نے دنیا کو دیکھ کر، چھوٹا ہو خاندان تو خوشحال ہوں گے ہم، چھوٹا ہو خاندان تو خوشحال ہوں گے ہم، اچھا ہے خاندان میں بچے ہوں کم سے کم، یوں دور ہو ہر ایک پریشانی ہر ایک غم۔ بہت شکریہ جناب آپ کی سماعتوں کا۔ اب میں جس کو چاہا اس سے میری شادی ہو گئی، جس کو چاہا اس سے میری شادی ہو گئی، دور ہوئے ڈر ملنے کی آزادی ہو گئی، سال جو گزرے چند تو پھول لگے کھلنے، آنگن میں گلشن مہکا آبادی ہو گئی، روز کے ناز نرالے تھے جو ختم ہوئے، فیشنیبل لیڈی سیدھی سادی ہو گئی، جب اولاد منیر جوانی کو پہنچی، ایک ایک کر کے سب بچوں کی شادی ہو گئی، سوچا گر ہو جائیں ہم دونوں تنہا، ہم کو پھر سے ملنے کی آزادی ہو گئی، جب اظہار محبت کا میں کر بیٹھا، میرا منہ تکتے تکتے فریادی ہو گئی، میاں جی اب ایسا ویسا نہ سوچو، تیرے بچوں کے بچوں کی دادی ہو گئی۔ زائد کتابوں کے مصنف ہیں، 15-16 شعری مجموعے، نثر کی کتابیں، افسانے، ناول، تحقیقی تنقیدی مضامین اور بہت کچھ لکھا ہے۔ لاہور کے بارے میں بھی ایک کتاب ہے ان کی، ایک رسالہ بھی نکالتے ہیں خیال و فن کے نام سے۔ بےحد خوبصورت اور معتبر شخصیت جناب ممتاز راشد لاہوری۔ تو پاپولیشن ویلفیئر کے لاہور آفس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مظہر اقبال صاحب کا خاص طور پر، جنہوں نے اتنی خوبصورت محفل سجائی ہے، اور جو انہوں نے مضمون پڑھا ہے آبادی کے حوالے سے، اور صدیقی صاحب نے بھی جو باتیں بتائی ہیں وہ واقعی ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ ہمارے بہت عظیم کالم نگار دانشور جناب حسن نثار صاحب اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ آبادی، بڑھتی ہوئی آبادی کا جو بم ہے، یہ ہمارے ملک کے لیے بڑا خطرناک ہے۔ جس طرح ود گئی ہے آبادی، لوکاں نے چنگی نہیں کیتی، جس طرح ود گئی ہے آبادی، لوکاں نے چنگی نہیں کیتی، جے کوئی اس دا حل نہ لبیا، ملک نہ ہو جائے فیتی فیتی، جے کوئی اس دا حل نہ لبیا، ملک نہ ہو جائے فیتی فیتی۔ بونا اپنا کھانا، اس مسئلے کا ایک ہی حل، کم بچے خوشحال کرانا۔ وہ جتتے رہے اسی ہارتے رہے، وہ جتتے رہے اسی ہارتے رہے، تے مرحلے ہوندے پیار دے رہے، تو شیشہ میریاں صدراں دا، تو شیشہ میریاں صدراں دا، نت چات تیرے چ مار دے رہے، سانو لگ گئی نظر زمانے دی، سانو لگ گئی نظر زمانے دی، اسی تیری نظر اتار دے رہے،
ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੱਭੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਲੱਭੇ, ਅਸੀਂ तेरे ਨਾਂ ਤੋਂ ਵਾਰਦੇ ਰਹੇ। खुशबुओं के मेले में दिल मेरा अकेला है, मैं नहीं अकेला, दिल राजदार है अपना। मैं नहीं हूँ हर जाई, वो नहीं है हर जाई, मैं नहीं हूँ हर जाई, वो नहीं है हर जाई। एतबार था अपना, एतबार है अपना। दोस्तों की महफिल में सोचती हूँ मैं रूबी, दोस्तों की महफिल में सोचती हूँ मैं रूबी, क्या बताइए किस पे इख्तियार है अपना। एक गज़ल की चतशार सर इजाज़त। जान दे बैठे एक तबस्सुम के बदले इतने सस्ते मोल लगाए जाते हैं। जान दे बैठे एक तबस्सुम के बदले इतने सस्ते मोल लगाए जाते हैं, और दस्ता हाथी दांत का बर्ग कशीदा है। जनाब सदर, दस्ता हाथी दांत का बर्ग कशीदा है, बरछी के फल फूल बनाए जाते हैं। दस्ता हाथी दांत का बर्ग कशीदा है, बरछी के फल फूल बनाए जाते हैं, और बंद हैं सनअत और तिजारत के सब दर। बंद हैं सनअत और तिजारत के सब दर, बातों से अब मुल्क चलाए जाते हैं। बंद हैं सनअत और तिजारत के सब दर, बातों से अब मुल्क चलाए जाते हैं, और तीर चुराए जाते थे लेकिन अब तो तीर चुराए जाते थे। एक तारीखी हकीकत है, तीर चुराए जाते थे लेकिन अब तो हाशमी तीर अंदाज चुराए जाते हैं। बड़ी मेहरबानी। कि फुल्लां ਉਹਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਰੰਗ। ਜੀ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਂਠਾਂ ਤੋਂ ਚੁਰਾਇਆ ਰੰਗ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੰਗ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਸੱਵਰ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਸੱਵਰ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਾ ਮਾਧੂ ਰੰਗੇ ਸਨ, ਲੂਲੂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਰੰਗ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬੁੱਲਾ ਮਾਧੂ ਰੰਗੇ ਸਨ, ਲੂਲੂ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਉਹ ਸਮਾਇਆ ਰੰਗ। ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾ ਪੈਰੀ ਘੁੰਗਰੂ ਬੰਨੇ ਨੇ, ਐਨ ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਖੜਾਇਆ ਰੰਗ। ਔਰ ਸ਼ੇਰ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜੋਬਨ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਓੜਕ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਜੋਬਨ ਇੱਕ ਪਰਛਾਵਾਂ ਓੜਕ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਹੁਸਨ ਜਵਾਨੀ ਕੱਚਾ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਰੰਗ। ਔਰ ਆਖਰੀ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੰਝੋ ਲੀਕਾਂਗਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੰਝੋ ਲੀਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਰੰਗ। ਉਹਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਨਾਜ਼ ਮੈਂ ਕਿੰਝੋ ਲੀਕਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਐਵੇਂ ਲੀਕਾਂ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ ਰੰਗ। ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਉਸ ਮੁਸੱਵਰ ਦੇ, ਜਿਨੇ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਸਰੂਪ ਬਣਾਇਆ ਰੰਗ। ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਵੰਡਾਂ, ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਕੀ ਵੰਡਾਂ, ਮੁੱਦਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਜ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਨਾ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਵੰਗਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕਾਸਾ ਫੜ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਆਣ ਖਲੋਵਾਂ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕਾਸਾ ਫੜ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਆਣ ਖਲੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਦ ਪਾਵੇਂ ਖੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੈਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾਂ। ਜੀ ਕਰਦਾ ਏ ਕਾਸਾ ਫੜ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਆਣ ਖਲੋਵਾਂ, ਤੂੰ ਜਦ ਪਾਵੇਂ ਖੈਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਖੈਰ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾਂ। ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵੇਂ ਬੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਲਾਡਾਂ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾਂ, ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵੇਂ ਬੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਲਾਡਾਂ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾਂ, ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਗਾ। ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾਵੇਂ ਬੁੱਲਿਆ ਮੈਂ ਲਾਡਾਂ ਦਿਲ ਪਰਚਾਵਾਂ, ਯਾਰ ਮਨਾਵਣ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਨਾ ਸੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਏ ਤੈਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਏ ਤੈਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ,
ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਖੋਲ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਘਾ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਬਸ ਤੂੰ ਏ ਤੈਂ ਵੱਲ ਦੌੜ ਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਰ ਖੋਲ ਬੁਲਾਵੇ ਉਹ ਦਰ ਕਦੇ ਨਾ ਲੰਘਾ। ਮੇਰੇ ਅੱਖਰ ਮੇਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਗਜ਼ਲ ਹਕੀਕਤ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ। मेरे अखर मेरियां सोचा गज़ल। हिज्र है या विसाल तेरा है, हिज्र है या विसाल तेरा है, मेरी ख्वाहिश ख्याल तेरा है। हिज्र है या विसाल तेरा है, मेरी ख्वाहिश ख्याल तेरा है। और मुंतज़िर हैं तेरे इशारे के, मुंतज़िर हैं तेरे इशारे के, मैं कशों पे जलाल तेरा है। और शेर पेश खिदमत है, सबकी नज़रें हैं जाम पर अपने, सबकी नज़रें हैं जाम पर अपने, इनमें अक्से जमाल तेरा है। सबकी नज़रें हैं जाम पर अपने, इनमें अक्से जमाल तेरा है। ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਸੁੱਕਦੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਰੇ ਸਾਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਝੂ ਮੇਰੇ ਮੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੜੇੜਾਂ, ਮੁਤਾਸਬ ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੜੇੜਾਂ, ਹੋਂਠ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੁੱਕੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਤੜੇੜਾਂ, ਹੋਂਠ ਮੇਰੇ ਇੰਜ ਸੁੱਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੀ ਛੇਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਲ ਦੋ ਪਲ ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਸ਼ਕ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ, ਇਸ਼ਕ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ, ਪਿਆਰ ਬਹਾਰਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ਼ਕ ਰੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਪੀਂਘਾਂ, ਪਿਆਰ ਬਹਾਰਾਂ ਲੁੱਟਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈ ਚੰਨਾ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਰੋਕ ਲੈ ਚੰਨਾ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਲੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਰੋਕੇਗਾ। ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਆਪ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸੀਨੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਸੀਨੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਨਾਜ਼ ਕਦੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਜਾਂਦੇ, नाज कदी वो पुछदे जांदे, तारे सारे टुटदे जांदे। पहला कथा है मशवरा के उन्वान से और दूसरा है जवाब मशवरा। जैसे वो शिकवा जवाब शिकवा है ना, उसी तरह समझ लें। मशवरा है कि अपनी तालीम पर तवज्जो करो, मत पढ़ो इश्क के अजाबों में। अपनी तालीम पर तवज्जो करो, मत पढ़ो इश्क के अजाबों में। उम्र कटती है उनकी कांटों पर, फूल रखते हैं जो किताबों में। उम्र कटती है उनकी कांटों पर, फूल रखते हैं जो किताबों में। और जवाब मशवरा, तो तुम्हारे मशवरे ताख़ीर से हैं, हर एक तजवीज़ वक़्त खो चुकी है। खबर करने तुम अब आए हो जिसकी, वो अनहोनी तो कब की हो चुकी है। हर कोई महजबी नहीं होता, आप जैसा हंसी नहीं होता। हर कोई महजबी नहीं होता, आप जैसा हंसी नहीं होता। सैकड़ों लोग मुझसे मिलते हैं, सैकड़ों लोग मुझसे मिलते हैं, कोई दिल में मकी नहीं होता। सैकड़ों लोग मुझसे मिलते हैं, कोई दिल में मकी नहीं होता। पहले होता था उनके दिल में कहीं, पहले होता था उनके दिल में कहीं, आजकल मैं कहीं नहीं होता। पहले होता था उनके दिल में कहीं, आजकल मैं कहीं नहीं होता। जिस तरह से हुए हैं हम बर्बाद, जिस तरह से हुए हैं हम बर्बाद, ऐसे कोई कहीं नहीं होता। जिस तरह से हुए हैं हम बर्बाद, ऐसे कोई कहीं नहीं होता। अब भी करते हैं लोग कौलो करार,
अब भी करते हैं लोग कौलो करार, दिल को रिजवी यकीन नहीं होता। जी तो व्यूअर्स, आज का आपने प्रोग्राम देखा। आई होप कि आपको आज का प्रोग्राम बड़ा अच्छा लगा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी मज़े की चीज़ें थी, क्योंकि बहुत सारे शायर थे आज के प्रोग्राम में जो अपने अपने लिखे हुए शेर आपके सामने पेश कर रहे थे। महकमा बहबूद आबादी के हवाले से भी कुछ शायरों ने बड़े अच्छे कलाम लिखे और आपके सामने वो पेश किए। तो इसी तरह की कोशिश इंशाल्लाह होती रहेगी। फिर मुलाकात होगी किसी नई जगह किसी नए प्रोग्राम में। अपने होस्ट इम्तियाज़ शेख को शहर लाहौर से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।